ہاں عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے دھون سے ہیرے اور جواہرات بنائے، کیونکہ یہ انہی کے پوتے ہیں کہ جن کی دادی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں محفوظ کرتی ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے آنسوؤں کو، عزاداروں کے آنسوؤں کو، حسینیوں کے آنسوؤں کو ایسے قیمتی ہیروں میں تبدیل کریں گی کہ جس کی قیمت انبیاء بھی نہیں لگا سکتے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ کے اشک عزا قیمتی در ہو جائیں گے، قیمتی ہیروں میں تبدیل ہو جائیں گے، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آدم سے لے کر خاتم تک کوئی بھی اس کا حساب نہیں لگا پائے گا۔ ہاں عزیزان محترم، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، ایام عزا ہے، یہ رونے کے دن ہے، یہ مصیبتوں کے دن ہے، لہٰذا دل چاہتا ہے کہ آج ایسے شخصیت کا تذکرہ کروں کہ جو صورت اور سیرت میں، رفتار میں اور گفتار میں سب سے زیادہ رسول اکرم سے مشابہت رکھتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں ہے عزیزان محترم، یہ جناب علی اکبر ہیں، کہ جس کو بڑے احترام سے امام حسین نے پالا، جس کی ناز برداریاں جناب زینب نے اٹھائیں۔ ہاں عزیزان محترم، آج اسی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جب علی اکبر امام حسین کے قریب آ کر مرنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، کیا میرے لال تم جیسے جوان بیٹے بھی مرنے کی اجازت مانگتے ہیں؟ بس اتنا کہنا تھا، علی اکبر نے سر کو جھکا لیا اور کہا، بابا جان جب سارے مر گئے میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ پر قربان ہو جاؤں۔ بس اتنا کہنا تھا، امام حسین نے علی اکبر سے کہا، بیٹا اکبر جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ۔ یہ گئے ماں اور پھوپھی سے اجازت لے کر جب واپس آ رہے تھے، تاریخ بتاتی ہے، راوی یہ بتاتا ہے کہ مقتل میں ایسا شہید کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جس کو اجازت دینے کے لیے بیویاں چھوڑتی ہیں اور واپس خیموں میں واپس بلا لیتی ہیں۔ پردہ کبھی اٹھتا تھا، پردہ کبھی گر جاتا تھا، پردہ کبھی اٹھتا تھا، پردہ کبھی گر جاتا تھا، ایسا احساس ہو رہا تھا کہ بھرے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو۔ ہاں عزادارو، جب علی اکبر علیہ السلام اجازت لے کر امام حسین کی خدمت میں آئے، امام حسین نے گھوڑے پر سوار کر آیا اور اس کے بعد کہا، بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر ضرور دیکھنا۔ جب تک سامنا رہا امام حسین کو جناب علی اکبر مڑ کر دیکھتے رہے، لیکن ہاں عزادارو، جب وقت قریب آیا، جب وہ مقتل کے قریب پہنچے تو گھوڑے کی رفتار کو بڑھانا چاہتے تھے۔ گھوڑا تیزی سے آگے بڑھنے لگا، تیزی سے بڑھتا ہوا جب دوڑنے لگا تو ایک مرتبہ گھوڑے کے سامنے ایک کالے برقعے والی بی بی ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی تھی، اے میرے لال اکبر اپنے رہوار کو روک لے، پیچھے تیرا بابا ضعیف زمین پر گر گیا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا، علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، امام کے قریب گئے، باپ کو سینے سے لگایا اور کہا، بابا جان آپ نے تو مجھے مرنے کی اجازت دے دی تھی، اب مجھے پیچھے آنے کا کیا مطلب ہے؟ بس امام حسین نے اکبر کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ایک ضعیف باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ علی اکبر میدان کارزار میں آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیاسا جوان 120 سے زیادہ مشرکین اور کافرین کو فنار کرتے ہوئے آگے رہوار
تلوار کو بڑھاتا رہا، زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ حسین کے خیمے میں علی اکبر پہنچے اور کہنے لگے یا ابتاہ العطش قد قتلنی، اے بابا جان پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا حسین نے کہا اے میرے لال تم اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دو۔ جیسے ہی دہن میں زبان کو رکھی واپس کھینچ لیا اور کہا بابا جان آپ کی زبان پر تو مجھ سے بھی زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، حسین نے کہا جاؤ بیٹا تمہارے دادا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر گئے، ارے ظالموں نے چاروں طرف سے حملے کیے، ارے کوئی ظالم نے آپ کے سینے پہ ایسی برچھی ماری کہ آپ سے رہا نہیں گیا۔ زمین پر آتے آتے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا جان آپ پر سلام آخر ہے۔ بس امام حسین نے جیسے ہی یہ سلام کو سنا مقتل کی طرف دوڑنے لگے اور اس کے بعد مرثیہ بھی پڑھنے لگے، اے میرے بیٹے علی اکبر تیرے مرنے نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ ارے ایک مرتبہ امام حسین لاش اکبر پہ پہنچے، برچھی کی انی کو دیکھا، ایک مرتبہ نکالنا چاہا، ارے برچھی کی انی تھی، جوان کا کلیجہ تھا، ارے ضعیف کے ہاتھ تھے، ارے زمین کو زلزلہ آنے لگا۔ ایک بار برچھی کی انی کو جیسے ہی نکالا برچھی کی انی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ علی اکبر کے کلیجے کے ساتھ خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ علی اکبر کے لاشے کو سینے سے لگایا اور اٹھاتے تھے اور زمین پر رکھ دیتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے بنی اسد کے بیٹو آؤ، جوان کا لاشا ضعیف باپ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔